بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ درود ابراہیمی جب زبان پر آتا ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماری زبان کا بھی وضو ہوتا ہے۔ ہماری زبان جو دن بھر شکایت کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، دوسروں کے عیب سناتی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جب درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں تو زبان کی پاکیزگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جس زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے وہ زبان عیب چھپانے والی ہونی چاہیے، نہ کہ عیب پھیلانے والی۔ یہی مقام عارفیت ہے، وہ مقام جہاں دل نرم ہوتے ہیں، زبانیں پاک کی جاتی ہیں اور انسان دوسروں کی پردہ پوشی میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ درود ابراہیمی ہمیں صرف نجات نہیں دیتا، یہ ہمیں ادب، رحم، خاموشی اور پردہ داری سکھاتا ہے۔ آج سے ہی نیت کریں کہ زبان کو بھی وضو کرائیں گے اور اس پاک مقام پر ایک نئے شعور کے ساتھ قدم رکھیں گے۔ درود ابراہیمی کو باادب پڑھیں گے، کسی کا عیب تلاش نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ یہیں سے مقام عارفیت شروع ہوتا ہے۔ مقام عارفیت تک پہنچنے کے لیے جہاں پر دیگر عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہاں مخلوق خدا کی پردہ پوشی کرنے کا سخت حکم ہے۔ تمام مخلوق کے لیے اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ کون کس حال میں ہے اس کا ظاہر دیکھ کر کسی کے بارے میں برا گمان کرنا بددیانتی میں شمار ہوتا ہے۔ ہمیں وہ سوال نہیں کرنے چاہیے جو اللہ نے مخلوق سے کرنے ہیں۔ مقام عارفیت تک پہنچنے کے لیے جہاں پر ہمیں دیگر عوامل کا خیال کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، وہاں پر اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کرنے کا سخت حکم ہے۔ تمام مخلوق کے لیے اچھا گمان کریں، اچھا خیال رکھیں۔ کون کس حال میں ہے اس کا ظاہر دیکھ کر کسی کے بارے میں برا گمان کرنا بددیانتی میں شمار ہوتا ہے۔ ہمیں وہ سوال نہیں کرنے جو اللہ پاک نے مخلوق سے کرنے ہیں۔ ہم نے اگر کسی میں کوئی عیب دیکھا، اس پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھ بھی لیں تو اس پر پردہ ڈالیں۔ اپنی زبان سے محافل میں اس کے گناہوں، اس کی غلطیوں کا پرچار کر کے اپنے اوپر فیض کا دروازہ بند نہ کروائیں، اپنے اوپر معارف کا دروازہ بند نہ کروائیں۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کا برے الفاظ میں تذکرہ محافل میں کرتا ہے تاکہ اس کی بے عزتی ہو، اس پر معارف اگر کھلے ہوئے ہوں تو وہ بند ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کا فیض اگر اس پر جاری ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، ایسا نہ ہو ہم درود پاک کی تسبیحیں تو پڑھ رہے ہیں، ساتھ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی عزت اور ناموس پر ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم درود پاک کی تسبیح تو پڑھ رہے ہیں، ساتھ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں وقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارا روحانی سسٹم، ہمارا روحانی نظام بند ہو جائے گا، ہمارے روحانی سگنلز ختم ہو جائیں گے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں لوگوں کے عیب بیان کیا کرتا تھا، ہمیشہ غیبت، چغلی، لوگوں کے اوپر بیان بازی کیا کرتا تھا۔ میرے اوپر درود ابراہیمی کے، درود پاک کے جو راز ملے تھے، جو فیض ملا تھا، وہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو دیکھ کر واویلا کر دیتے ہیں، اسے محافل کے اندر خوب گھسیٹا جاتا ہے، اس کی عزت کی چادر کو خوب تار تار کیا جاتا ہے اور محفل میں موجود حاضرین کو لطف اندوز کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا مزاج ہے تو آج سے ہی نیت کریں، رک جائیں۔ ہم نے آج سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی۔ اگر ہم نے یہ روش نہ چھوڑی تو ہم پر کبھی بھی فیض کا دروازہ نہیں کھلے گا، ہماری طرف کبھی بھی اللہ کی رحمت بھری نظر نہیں پڑے گی۔ ہم نے سنا، سمجھا اور شاید محسوس بھی کیا ہے کہ درود ابراہیمی صرف ذکر نہیں، یہ بلکہ ضابطۂ ادب ہے۔ جس نے درود پاک سچے دل سے پڑھا، سیکھ لیا، کسی کے عیب کو تماشا نہیں بنایا بلکہ پردہ داری کو عبادت سمجھا، ایسا شخص جب کسی کی برائی سنتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے اور زبان بولنے سے پہلے خود ہی درود پاک پڑھنے لگتی ہے
کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان کی سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کی پردہ پوشی کو اپناتا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے کسی بندے کا عیب چھپایا اللہ اس کا عیب قیامت کے دن چھپائے گا۔ تو کیا ہم اس مقام عارفیت پر اپنے دل اور زبان کو لا کر درود ابراہیمی کے ساتھ پردہ داری کی روشنی نہیں اپنا سکتے؟ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سچے دل سے، محبت سے، ادب سے درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں لوگوں کی عیب جوئی سے بچائے، غیبت سے، چغلی سے بچائے، ہمیشہ لوگوں کا ہمدرد بنائے۔ اللہ کریم اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔